لامحدود نہیں ہے، لامحدود ہے، تو اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ کائنات جب تک رہے گی اور جو جو ہونے والا ہے سب اسے معلوم ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ موجد ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، تو پھر آپ توحید کو نہیں سمجھے۔ یہی تو سمجھانا ہے کہ کروڑوں برس گزر جائیں گے، کس درخت میں کتنے پتے لگیں گے، کتنی چیونٹیاں پیدا ہوں گی، کتنے پرندے بنیں گے، کتنی کلیاں کھلیں گی، کب ہوا چلے گی، کب رکے گی، لہر کب ہلے گی، اسے پہلے سے معلوم ہے۔ یہ نہیں کہ جب خلق کیا تو پھر اسے پتا چلا کتنے جبریل انسان بن گئے، 10,000، اب معلوم ہوا اللہ کو کہ 10,000 بنے، ارے اسے پہلے سے معلوم ہے مجھے اتنے بنانے، اس رنگ کے بنانے۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے نا، کتنی آسانی سے میں نے بتا دیا کہ کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے سب علم الہی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم لامحدود، محدود نہیں، اسی علم اسی کا ہے، اس نے خلق کیا ہے علم، تب سب کو ملا ہے علم، اس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، یہ ہم نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ ہمارا دماغ اس نے بنایا ہے اور چھوٹا سا ہے وہ۔ جتنی طاقت اس نے سوچنے کی ہمیں دی ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، دماغ سے اپنے نکل کے تھوڑی سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ میں سے نکل جائیں تو پھر بڑا لمحہ ہمیں نظر آئے گا، نہیں سمجھے آپ؟ دماغ سے باہر نکلیں تو دماغ کے اندر جتنا ہے گودا، اس کے اندر جو اللہ میاں نے فیڈ کر دیا اتنے ہی تو سوچیں گے، تو اتنے ہی سوچ لیتے۔ اس کے اندر یہ ثقیفہ نے، الو نے انڈے کہاں سے دے دیے؟ تو چونکہ جگہ دے دی دوسروں کو، اسی لیے تو اللہ نے کہا لا 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 نہیں، یہ نہ کیا ہے؟ بچہ جا رہا ہے، اس شیشے کا گلاس رکھا ہے، ابا کو ارادہ معلوم ہے کہ یہ اٹھا کے پٹکے گا، نہ ادھر اس کا ہاتھ بڑھا، نہ 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 نہ، یہ ہے نا، لا 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 الہ، نہ کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں، خدا نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کفر کی کوئی بات نہیں، سب کو نکال کے پھینکو، پھر کہو اللہ اگر ہے، اللہ الا اللہ، اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ آج تک کلمہ نہیں سمجھے مسلمان کہ جب تک کہ کفر و شرک کی باتوں کو دماغ سے نکال کے پھینک نہ دو تب تک اللہ دماغ میں آتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کو ایسے دماغ کی ضرورت تھی جس میں کبھی بت کا تصور نہ آیا ہو، دماغ ہو پاک و پاکیزہ، ایسا پاکیزہ اللہ کا گھر، کعبہ نہیں، کعبے میں بت آ گئے، اس کو ایسے دماغ کی ضرورت تھی جس میں کبھی بت آئے نہ ہو، جس میں کبھی بت آئے نہ ہو، سوچ و فکر میں، اندر اندر اندر۔ اس لیے اس نے قرآن میں دماغ کا ذکر ہی نہیں کیا، دماغ کا ذکر ہی نہیں قرآن میں۔ اتنا بڑا دعویٰ خشک و تر اس میں ہے، اور جب قرآن سے پوچھو دماغ بھی تو عربی لفظ ہے، کہیں دماغ کی تعریف بیان کر دیتا؟ ہاں اگر نہ کی ہوتی ہاتھ کی تعریف، آنکھ کی تعریف، ناک کی تعریف، کان کی تعریف، منہ کی تعریف، پنڈلی کی تعریف، جمبہ، زانو کی تعریف، گھٹنوں کی تعریف، سب قرآن میں ہے۔
ایک ایک رگ کا شریان کا ذکر، میں رگ گلو سے قریب ہوں، حلق کا ذکر، اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس دماغ کی وجہ سے۔ جو اصل مشینری تھی جو جسم انسانی کو چلا رہی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا قرآن میں۔ آج بھی انگریز آ کے سائنسداں پوچھ سکتا ہے یہ کیا ہے تمہارا قرآن؟ آنکھ ناک کان سب کا ذکر ہے قرآن میں، نہیں ہے تو دماغ کا ذکر۔ عقل کا ذکر ہے قرآن میں 300 جگہ، عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ دیکھیے عقل کا ذکر کر دیا، اور جہاں عقل ہوتی ہے جو منبع ہے دماغ، بھیجے کا ذکر نہیں کیا۔ یہی سوچ لیں مسلمان تو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کو سمجھانا تھا کہ قرآن میں دماغ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ دماغ کو الگ رکھا، قرآن کو الگ رکھا، اور پھر پکار کے کہا قرآن کا دماغ علی ہے۔ دو چیزیں چھوڑنا ہو، یہ قرآن ہے وہ دماغ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو ہمیں بتا دو۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو کہے نہیں بھائی محمد بن قاسم قرآن کا دماغ ہے، کسی میں ہمت؟ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کا دماغ علی ہے، تم دوسرا لے آؤ، دوسرا لے آؤ۔ تو شاید کوئی کہے بڑا ذہین، بہت ہی ذہین، اتنا ذہین تو خیر مجھے کبھی ملتا ہی نہیں ہے، جتنے بھی ملے بس جیسے ملے تو کیا بتاؤں کہ پردہ ہی پڑا رہے تو اچھا ہے۔ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا مل جائے تو وہ کہے آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ قرآن کا دماغ محمد ہے؟ ہاں کہہ سکتا تھا، میرے لیے کیا مشکل تھا، میں کہہ سکتا تھا، لیکن اس وقت کہتا جب پیغمبر کی یہ حدیث نہ ہوتی کہ دین کا جسم میں ہوں اور علی سر ہے۔ یہ حدیث سامنے رکھی تھی، اب کیسے کہوں؟ دماغ سر میں ہوتا ہے،